رمضان کی فضیلت کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید اس ماہ رمضان میں نازل کیا گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی واضح واضح روشن دلیلیں ہیں۔ حق کو ناحق سے پہچاننے کی ایک اس میں پورا امتیازی پہلو رکھا گیا ہے۔ حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والی کتاب ہے۔ دوسری بات، اس کے اندر لیلۃ القدر ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی رات قرآن مجید آسمان دنیا پر نازل فرمایا بیت العزت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے، اور پھر یہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تیسری بات، گناہوں کو مٹا دینے والا مہینہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، جس نے اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں شیاطین کو قید اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومرض الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ رمضان کی فضیلت یہ بھی ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منہا باب، اس ماہ مبارکہ میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور اسی طرح ماہ رمضان کی ہر رات اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی پہلی رات شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی نہیں کھلا رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کو چاہنے والے، نیکی کرنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی کرنے والے رک جا۔ اور پھر اللہ رب العزت ہر رات یعنی ہر روز جہنم کی آگ سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے رمضان اور دعا کی قبولیت۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يرد دعاؤہم الامام العادل والصائم حتی یفطر ودعوۃ المظلوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک ایسا امام، ایسا جج اور قاضی جو عدل کرنے والا ہے، اور روزے دار اور مظلوم۔ اللہ رب العزت ان کی دعا
رد نہیں فرماتے۔ رمضان میں عمرہ کرنا اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةَ فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّ، کہ جس نے رمضان کے اندر عمرہ کیا تو وہ حج کے برابر ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ او حجۃ معی، گویا کہ اس نے وہ حج میرے ساتھ کیا۔ اور یہ آپ نے ایک انصاری عورت سے فرمایا تھا کہ تم میرے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ عورت نے کہا کہ میرے پاس صرف 2 اونٹ ہیں، ایک پر میرا شوہر بیٹا دونوں حج پر گئے ہیں اور دوسرا اونٹ ہم اپنے گھریلو استعمال میں لاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے آزمائش کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ تکفرها الصلاۃ والصیام والصدقہ، آدمی کے اہل خانہ، مال، اس کے پڑوسی کے متعلق آزمائش ہوتی ہے۔ ان آزمائشوں کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ، یہ تینوں چیزیں ان آزمائشوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک روزہ اور جہنم سے اللہ رب العزت کتنی دوری کر دیتے ہیں، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض، جو اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور آگ کے درمیان اس قدر فاصلہ کر دیتے ہیں جس قدر آسمان اور زمین کی آپس میں دوری ہے۔ اسی طرح جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے لیے اسپیشل جنت ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون یوم القیامہ لا يدخل منه احد غیرهم، بے شک جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک کا نام باب الریان ہے۔ اس دروازے سے روزے داروں کے سوا کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ روزے دار کو 2 خوشیاں اللہ رب العزت کی طرف سے حاصل ہوں گی، للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرح واذا لقی ربہ فرح بصومہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری روزے کی جزا کے لیے رب سے ملاقات کرتے وقت ہوگی۔ انسان جب روزہ افطار کرتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے تو اس سے بھی زیادہ، کئی گنا زیادہ انسان کو خوشی ہوگی۔ اور اسی طرح قیامت کے دن روزہ سفارش کرنے کے لیے آئے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن، روزہ اور قرآن، یشفعان للعبد یوم القیامہ یقول الصیام ای ربی منعته الطعام والشہوات بالنہار، روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے اور شہوات سے دن کو روکے رکھا، فشفعنی فی، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے۔ ویقول القرآن منعته النوم باللیل، میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، فشفعنی فی، تو اس کے حق میں اللہ میری سفارش قبول کی جائے۔ اللہ رب العزت روزے کی اور قرآن کی سفارش بندے کے حق میں قبول فرمائیں گے، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن ہمیں بھی اس فضیلت کا مصداق بنائے۔ روزے کا ثواب صرف اللہ تعالیٰ ہی دیں گے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الصیام لی وانا اجزی بی، روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔
میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یعنی روزے کا ثواب لکھنے کی نہ کسی قلم کو اجازت ہے نہ ہی کسی فرشتے کو، بلکہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، وہی اس کا اجر دے گا۔ رمضان کے روزے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے جو اس سال بھر میں انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچے۔ روزے دار کے منہ کی بو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پکیزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدی لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ محبوب اور پکیزہ ہے۔ روزہ ریاکاری سے پاک عمل ہے۔ روزہ عظیم الشان عمل ہے، اس میں ریاکاری نہیں۔ یوں سمجھیں کہ نماز پڑھتے وقت لوگ دیکھتے ہیں، حج کرتے ہوئے تلاوت قرآن کے وقت بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں، جبکہ روزہ ان تمام اعمال سے منفرد عمل ہے۔